شمشیر ہے، ہم مسلمان حیدر کی شمشیر ہے، سر پہ سایہ کی گن اس نے خیبر شکن، سر پہ سایہ کی گن اس نے خیبر شکن، ساتھیوں مجاہدوں شاد خان ہے سارا وطن ساتھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس عظیم الشان کارنر میٹنگ، جسے کارنر میٹنگ کہنا یقیناً زیادتی ہے، یہ ایک عظیم الشان جلسہ ہے۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے فخر السادات پیر سید منور حسین شاہ صاحب، سید ناظم شاہ صاحب، شاہد حسین شاہ صاحب، رحمت شاہ صاحب، تصور حسین شاہ صاحب، سید مظہر حسین شاہ صاحب، عابد حسین شاہ صاحب، ثقلین شاہ صاحب، عدیل شاہ صاحب، ملک طارق صاحب، خالد صاحب، سید دلدار حسین شاہ صاحب، ذوالفقار حسین شاہ صاحب، سید بابر حسین شاہ صاحب، ملک امتیاز صاحب، محترم نیازی صاحب، سید حسنین رضا صاحب، سید مسکین شاہ صاحب، آپ کی پوری ٹیم، آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی محبتوں کا مقروض رہوں گا۔ اللہ سے یہ دعا کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ عزت والے لوگ ہیں، آل نبی ہیں، اور نبی کے گھر والوں کا کام ہی عزت اور محبتیں بانٹنا ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرمائے، مقررین اپنی خوبصورت گفتگو بھی کر رہے تھے۔ میں کیونکہ اس پنڈال کے اندر ہر شخص محبت میں تشریف لایا ہے، اور جب کوئی انسان کسی نسبت یا رشتے کی وجہ سے دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے محبوب کی طرف اگنے والی انگلی پہ اس کا دل دکھتا ہے۔ تو سید منور حسین شاہ صاحب کے اس بڑے پنڈال میں سردار حمزہ خان صاحب، میرے بھائی محسن محمود خان صاحب، دیگر جتنے مقررین جو یہاں تشریف لائے اور مجھ پر تنقید کرنے والوں کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں یہ تلقین کر رہے تھے کہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ کریں، کسی کی ذات میں کیچڑ اچھالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے یہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب انسان کسی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کے کردار پہ انگلیاں اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں اس وارڈ کی عوام کی خدمت جاری رکھوں گا۔ یہ شعر میرے سننے والے مخالفین کی نظر کے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے وہی کرنا ہے، اور مجھے ان بزرگوں نے جو درس دیا میں نے وہی کرنا ہے، اور میرے فرائض میں شامل ہے آپ کی خدمت کرنا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ بلا تاخیر اپنے منشور کی طرف آتا ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ سادات کا سٹیج ہے تو فرمائشیں پہلے زمانے میں پرچیاں آیا کرتی تھی، اب SMS آتے ہیں، اب میسج آتے ہیں، چلے وہ بھی پڑھ دوں گا۔ میں اپنے سابقہ کونسلر صاحب کی خدمات کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ منشور
اگر ممکن ہو آپ دیکھ سکے کچھ دن پہلے ایک صفحہ آپ کے گھروں کے اندر پھینکا گیا. یہ عبد الرحمان صاحب ہیں ہمارے سابقہ کونسلر جن کے ساتھ حاجی کا لقب بھی موجود ہے. یہ کونسلر صاحب نے اپنا منشور آپ کے صفوں آپ کے دروازوں کے نیچے سے پھینکا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک جملہ لکھا جسے سن کے آپ ہنسیں گے بھی. اور بالخصوص یہ جو گرین سٹی والے بھائی بیٹھے ہیں حاجی اعظم صاحب افضال صاحب ذرا گرین سٹی والوں آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے محلے کی ابھی تک جو سوئی گیس لائن نہیں ڈلی جسے میں نے منظور کروایا ہے ہمارے سابقہ کونسلر صاحب پچھلے دور میں وہ آپ کو ڈال کے دے چکے ہیں. یہ لکھا ہے انہوں نے منشور کے اوپر میں نے گرین سٹی کو گیس دے دی ہے. اگر ان کا کوئی مہربان اور کوئی جاسوس یہاں پر موجود ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا باقی جو منشور بچ گئے ہیں وہ کسی نان والے کو دے دیں وہ اس میں نان بیچے اس کو تبدیل کریں. ابھی تک گرین سٹی میں گیس آئی نہیں. آپ نے کیسے دے دی ہے گرین سٹی کی تو گیس الحمدللہ وہ 4000 فٹ ہے وہ اس غریب آدمی نے منظور کرائی ہے. انشاءاللہ الیکشن کے بعد وہ ڈلے گی. اور یہاں پر موصوف ایک اور بات بھی لکھ کے جذبات میں شاید ان کا لکھنے والا کوئی کمزور تھا. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے نیو سادات کالونی سادات کالونی والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں نیو سادات کالونی کون سی ہے. اب ان چیزوں کو پوزیٹیو لیجئے گا اور ان باتوں کا جواب دیجئے گا اگلے جلسے میں. میں بہت گناہگار انسان ہوں. میری غیبت کر کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. میں جو تنقید کر رہا ہوں جو چیلنج کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے. نیو سادات کالونی میں نیو سادات کالونی میں بھی حضرت صاحب نے سوئی گیس کی لائنیں بچھا دی. یہ بچھا دی ہیں. یہ ان کا منشور ہے. یہ کاغذ آپ کے گھر میں موجود ہوگا. یہ وہ سوئی گیس کی لائنیں ہیں جن کے میٹر ہم نے اگلے ہفتے لگانے ہیں. یہ انہوں نے بچھا دی ہیں. تو کم از کم کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. پر میں یہ کہوں گا آپ کو کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. اپنے منشور کی طرف آتا ہوں اور منشور بیان کرنے سے پہلے اتنے کیمروں میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اس منشور کے اوپر لکھے ہوئے جملوں کو آپ چیلنج کیجئے گا. اور میں نے جو پچھلے 3 سال کی کارکردگی بغیر کونسلر ہوئے بیان کرنی ہے کوشش کریں ان جگہوں پہ چلے جائیں اور اس پہ کوئی جھوٹ ثابت کریں. یہ بھی میرا چیلنج ہے. اس پہ کوئی جھوٹ ثابت کریں. وارڈ نمبر 7 کا یہ علاقہ جہاں میں موجود ہوں میرے بائیں طرف غازی پور کالونی ہے دائیں طرف سادات کالونی ہے. کونسلر صاحب کو ایک 12 مینڈیٹ دے کہ آپ نے پچھلی دفعہ کامیاب کیا تھا. منیر آباد احمد نگر سے وہ 2 پولنگ اسٹیشن مجھ سے آ رہے تھے. میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا. آپ نے بڑی کمال عزتوں سے نوازا تھا. لیکن یہاں پر سادات کالونی کی میں بات میں کرتا ہوں. غازی پور کی طرف آتا ہوں جو زیادہ قریب ہے. یہاں پر قاری محسن صاحب موجود ہیں. ملک امتیاز صاحب موجود ہیں. آفتاب بھائی موجود ہیں. آپ نے جو سلوک غازی پور والوں کے ساتھ کیا ہے نا شاید آپ کے زیادہ رشتہ دار یہاں پر نہیں بستے تھے. آپ کا کوئی جاننے والا ادھر موجود نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ نے اس علاقے کو اگنور کیا. اب میں آپ کو ایڈوانس گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ 12 تاریخ کو یہ بھی آپ کی ضمانتیں ضبط کریں گے. کیونکہ کاموں کی بنیاد پہ کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا چاہیے. میرے بھائی پہلے کہہ چکے ہیں. میں یہ جملے دوبارہ بول کے وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ اپنی کارکردگی لے کے آئے. میں ہزاروں کے اس مجمع میں اپنے سابقہ کونسلر عبد الرحمان صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں اگر آپ نہیں آ سکتے آپ آئیں گے بھی نہیں. مجھے بلا لیں اپنے جلسے میں بلا لیں. میں اکیلا آؤں گا. میں یہ ساتھ لے کے بھی نہیں آؤں گا. میں اکیلا آؤں گا اور اپنے 3 سال کی کارکردگی لے کر آؤں گا. آپ اپنے 6 سال کی کارکردگی لے کے آئے. اگر میری کارکردگی میرے فنڈز اس وارڈ کے لیے زیادہ نہ ہوئے تو سزا آپ مرتب کر لیں. راجہ تارک جیتے گا. راجہ تارک جیتے گا. راجہ تارک جیتے گا. میں اپنے منشور کی طرف آتا ہوں. ان نوجوانوں کی قریشی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. الحمدللہ سادات کالونی اور غازی پور والوں وارڈ نمبر 7 والوں الیکشن کے سے پہلے میں آپ کو ایک اتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے MNA محترم منصور حیات خان صاحب کے خصوصی فنڈ کے ساتھ ریسکیو 1122 اور واہ جنرل اسپتال کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہاں کے لیے 2 کالج منظور ہو چکے ہیں الحمدللہ.
اور یہ وارڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہاں پر انشاءاللہ سرکاری کالج لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی موجود ہوگا۔ میرے منشور کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں میرے کیونکہ نوجوانوں کی کثیر تعداد، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، میرے ساتھ چلتی ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ کھیلوں کے فروغ کے لیے جو میں نے کوشش کی ہے وہ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے منشور کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کینٹ انتظامیہ سے اس وارڈ کے لیے 1 عدد پلے گراؤنڈ انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو آپ سب کو درپیش ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کو، اس ملک کے اداروں کو اور اس ملک کے لیے اپنی جوانی دینے کے بعد، کوئی بزرگ ریٹائرمنٹ کے بعد، کوئی اپنا پلاٹ بیچنے کے بعد، زمین بیچنے کے بعد یہاں پہ کوئی گھر بنانا شروع کرتا ہے اور کینٹ بورڈ کے اہلکار جو ہیں وہ لنڈر کے ٹائم آ کے لنڈر روک دیتے ہیں۔ یہ باتیں منشور کے اندر کوئی شامل نہیں کرتا کیونکہ ڈائریکٹ ٹکر ہے کنٹونمنٹ بورڈ سے۔ میں انشاءاللہ یہ میری پالیسی میں شامل ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی نقشہ پالیسی کے اوپر میں سختی سے انشاءاللہ سٹینڈ ہوں گا آپ کے لیے۔ اور ایک اور جھوٹا وعدہ میں اپنے سابقہ کونسل صاحب کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن میں بار بار چیخ کر یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے ان کی سماعتوں سے یہ باتیں بھی ٹکرائیں، کیونکہ میری زبان جہاں پر سلپ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے وہ کلپ تو نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن میں عبدالرحمان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے منیر آباد اور احمد نگر کی مساجد میں بیٹھ کر، جرگوں میں بیٹھ کر، میٹنگز میں بیٹھ کر یہ وعدہ کیا تھا 6 سال پہلے کہ آپ آصف آباد کی طرح منیر آباد اور احمد نگر کی بھی واٹر سپلائی اسکیم بحال کریں گے۔ آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور منیر آباد اور احمد نگر والے جو موجود ہیں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جب دروازہ کھٹکانے کے لیے آئیں تو ان کو جو وعدہ لازمی یاد کروائیے گا کہ آپ وہ وعدہ پورا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی ہار جیت اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا رب جو چاہتا ہے بہتر ہوتا ہے، ہارو یا جیتو انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم واٹر سپلائی اسکیم پہ بھرپور کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی اپنے قائدین سے، بالخصوص غلام سرور خان صاحب سے، کہ میری وارڈ کے لیے ایک ووکیشنل سینٹر بنایا جائے، ٹیوٹا سے ایفیلیشن ایک ووکیشنل سینٹر بنایا جائے۔ خان صاحب نے اس پر بھی مہربانی کی اور ہمارے ایم این اے منصور احمد خان صاحب کی خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس وارڈ کی بیوہ اور مستحق خواتین جو ہیں ان کے لیے ایک ووکیشنل سینٹر انشاءاللہ، اس کی بھی جگہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی جلد انشاءاللہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور آصف آباد کے دوستوں کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واٹر سپلائی اسکیم کے نام پر کھڑ پینچی شروع ہے نا، کہ اپنا دل کرے اپنا کوئی آئے اسے واٹر کا کنیکشن دے دیا جائے، اسے پانی کا کنیکشن دے دیا جائے، اور اپنا اگر کوئی جاننے والا نہ ہو، اپنا ووٹر نہ ہو، اپنا سپورٹر نہ ہو، اس کو 2 گھنٹے آپ ذلیل کریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم ایک باقاعدہ ہار جیت اللہ کی طرف سے دونوں صورتوں میں انشاءاللہ یہ جو واٹر سپلائی اسکیم ہے آصف آباد، اس کے لیے ہم ایک تحریک شروع کریں گے کہ یہ چند کھڑ پینچوں سے لے کر سرکار اپنی کفالت میں اس کو لے اور میرٹ کی بنیاد پر باقاعدہ کنیکشن فراہم کیے جائیں۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ رشتہ داروں کو پانی کا کنیکشن دینا ہے اور مخالف اگر کوئی سیاسی جماعت کا آ گیا اور اسے ذلیل کرنا ہے اور اسے پانی کی ایک ٹوٹی کے لیے اسے 10 چکر لگوائے جاتے ہیں۔ یہ واٹر سپلائی اسکیم گورنمنٹ کے پیسوں سے بنی ہے، سرکاری پیسوں سے بنی ہے۔ کسی سیاسی سرپنچ کو اور چند گنے چنے بندے کو اس کے اوپر سیاست کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور قبرستان کا ایک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہماری وارڈ کے لیے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے میری بات بھی ہو چکی ہے اور اس پہ ہمارا جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کنسنسس جاری ہے۔ اس کے حوالے سے جیسے ہی کوئی صورتحال بنتی ہے انشاءاللہ وارڈ کے لیے قبرستان کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور آئے روڈ چاہے وہ منیر آباد ہو چاہے سادات کالونی ہو، کنٹونمنٹ بورڈ اس کے مالک ہونے کی دعویداری لے کر آ جاتا ہے کہ ہم اس جگہ کے مالک ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میرے منشور کے اندر کینٹ بورڈ کے
حوالے سے یہ واضح پالیسی موجود ہے، آپ پڑھ بھی لیں گے کہ انشاءاللہ جتنے یہ خسرہ نمبر 651 منیر آباد اور خسرہ نمبر 852 سادات کالونی کے متاثرین ہیں، ان کی جانیں انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے لڑوں گا۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ سے چند باتیں دل کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کونسلر کا یہ کام ہے کہ اس نے کونسلنگ کرنی ہے اپنی وارڈ کے مسائل کی ارباب اختیار تک۔ تمام جتنے بھائی موجود ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بھی، اور اگر کوئی میرا سیاسی مخالف کسی اور پارٹی سے ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں چاہوں گا میری اس جملے کو ذرا دل کی کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ کونسلر کا کام ہے آپ کے مسائل کو اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ انتظامیہ کے کانوں تک پہنچانا اور ان سے یہ مسئلے حل کرانا۔ مجھے افسوس سے یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کونسلر صاحب کی موجودگی میں، ہمارے ممبر کی موجودگی میں کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک قانون پاس ہوا جس میں شرط رکھی گئی ہے کہ آج کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس بندے کو دیا جائے گا جس کے مکان کا نقشہ پاس ہوگا، اور ہمارے کونسلر صاحب گونگے بن کے وہاں پر بیٹھے رہے۔ یہ پالیسی، یہ قانون منظور ہوتا رہا اور ان کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کم از کم کسی ایسے نمائندے کو، ایسے فرد کو کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر بنائیں جو انتظامیہ سے آپ کے مطالبات منوا سکے، جو بات کرنا جانتا ہو، جو آپ کے حقوق منوانا جانتا ہو، جس میں یہ ضرورت ہو کہ انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی وارڈ کے غریب عوام کے حقوق کی جنگ لڑ سکے۔ جو بندہ 4 بندوں میں بات نہ کر سکے وہ آپ کے حقوق کی جنگ کیا لڑے گا؟ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ ذات پر تنقید کرتے ہیں، آپ ذاتی جملے مارتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو سیاسی نمائندہ ہوتا ہے وہ ذات کا نہیں ہوتا، وہ پورے علاقے کی اجتماعی ملکیت ہوتا ہے۔ میں کسی کی ذات میں تنقید نہیں کر رہا، کسی کو گالی نہیں دے رہا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو برا نہیں کہہ رہا۔ کسی لیڈر اور کسی نمائندے کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ انداز گفتگو جانتا ہو، وہ اپنے حقوق کو منوانا جانتا ہو، اسے یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے وارڈ کی غریب عوام کی جنگ کیسے لڑنی ہے، وہ جرگے میں بات کر سکتا ہو۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کونسلر صاحب تھانے سے ایک موٹر سائیکل نہیں چھڑوا سکتے، میرے بھائی مجھے منع کرتے ہیں یہ بات نہ کریں، اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی کھڑا ہو جائے، میرا چیلنج ہے ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس کے بچے کا موٹر سائیکل تھانے میں بند ہوا اور کونسلر نے چھڑوایا، وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، سب کے بچے چوری اور ڈکیتی کر کے تھانے نہیں جاتے۔ میں شرافت کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ انسان کے بنیادی مسائل ہیں۔ کیا گلی اور نالی پکی ہو جانے کے بعد آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوتی؟ اگر گلی پکی کر دی جائے آپ کے ساتھ رازنی کی کوئی واردات نہیں ہوتی۔ لیڈر کا مقصد صرف گلی اور نالی نہیں ہے، لیڈر کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ آپ کی جو نمائندگی ہے اور آپ کا دیا ہوا جو مینڈیٹ ہے اس کی بنیاد پر انتظامیہ سے آپ کے حقوق چھین کے لے، نہ کہ گونگا بن کر، بہرا بن کر بیٹھا رہے۔ میرے بھائی نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ راستے کے ساتھ نالے کا کوئی پرابلم ہے۔ یہاں کے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے۔ میں پہلے بھی چند دوستوں کی موجودگی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میری سیاست کا مقصد ہی خدمت ہے، کام کرنا ہے۔ میں گزشتہ 3 سال کونسل نہیں تھا، لیکن احمد نگر سادات کالونی کی گلی گلی گواہی دے گی کہ میں وہاں پر موجود تھا۔ حالانکہ چند لوگ وہ جو پچھلے الیکشن ہارے تھے وہ خاموش ہو گئے، الیکشن ہارنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں گئے، لیکن میں نے آپ سے دوستی کا اور بھائی ولی کا رشتہ نہیں چھوڑا۔ آج کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کا یہ بھائی کھڑا ہو کر آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، صرف غیبت کی بنیاد پر نہیں، چغلی کی بنیاد پر نہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بنیاد پر نہیں۔ الحمدللہ بغیر کونسلر ہوئے کروڑوں روپے کے کام اس وارڈ میں کرانے کے بعد میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ اگر الیکٹڈ نمائندے نے کام کیا تو یہ اس کے فرائض میں شامل تھا، یہ کام میرے فرائض میں شامل نہیں تھے۔
بالکل شامل نہیں تھے. یہ کام میں نے کیا آپ کی ہمدردی میں, آپ کی محبت میں, آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے, آپ کے دکھ کو دیکھتے ہوئے. آج یہ بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے. اگر میرے پچھلے 3 سال کی کارکردگی آپ کی ضمیر کی سماعتوں سے ٹکرا کر آپ کے دل میں اترتی ہے, پھر آپ نے تالے پہ مہر لگانی ہے انشاءاللہ. میں اختتام پہ ایک دفعہ پھر محترم المقام جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ جی اللہ آپ کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کو دارین کی عزت نصیب فرمائے. آپ نے یہ جو پنڈال سجایا, اور ایک اور بات کر دیتا ہوں, کل فیس بک پہ پوسٹ آئی تھی, سارے باہر سے آئے تھے. یہ کلپ ضرور بنانا ہے. سارے باہر سے آئے تھے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں, وارڈ کے باہر سے صرف میرے بھائی حمزہ خان ہی آئے ہیں, باقی سارے وارڈ والے ہی ہیں نا. ذرا ہاتھ چاہو کیمرہ ادھر لاؤ, 1 لاکھ 60,000 بندے بلائے ہیں. یہ سارے وارڈ والے ہیں. آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وارڈ کی عوام کو مزید بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. یہ چہرے زوم کر کر کے دیکھیے گا, سارے وارڈ نمبر 7 کے ہیں اور سارے آپ کے خلاف بغاوت کا عدم بند کرنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ 12 ستمبر کے دن یہ لوگ ثابت کریں گے کہ ہم نسل پرستی, قوم پرستی کی سیاست کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر انتہائی شکریہ. اور پھر میں کیونکہ جلسے کے اختتام پہ میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ بس گفتگو پہ اختتام کر دوں, لیکن یہ ان سادات کی اور وارڈ نمبر 7 والوں کی محبت ہے. یہ جب تک اپنے آقا کا ذکر نہ سنیں ان کو سکون ہی نہیں آتا. جس طرح ہن تک جس تاڑی نہیں ماری ہے بولیا نہیں ہو پیچھے تک اس نے بھی نبی نہ ذکر کیتا ہے. ساروں نے پڑھنا ہے, سب نے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے. پیارے آقا کے امتی محبت سے ایک دفعہ آواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد. آپ کی آواز پہ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آپ نے اس سے کئی گنا زیادہ محبتیں مجھے دی ہیں اپنی آواز کی صورت میں. میں دنیا کے 4 کام کروں گا, کوئی گلی بنا دوں گا, کوئی نالی بنا دوں گا, لیکن شاہ جی جس نبی نے قبر میں آ کے آپ کو سہارا دینا ہے اس کی بارگاہ میں درود پڑھے. یہ پورا جلسہ اتنی رہے ویسے درود قبر اطمینان ویسی رہے. جس جیسا آنا ہے نا جڑا جڑا اپنے آقا نال محبت جتنی زیادہ کرنا ہے اونچی نہیں آواز نہ پڑے. اللہم صلی علی. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور نبی نے ذکر دے جنہاں بابا نہیں اٹھیاں میرے مارو تاڑی بھی نہ ماریو. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. پھر یہ کہوں گا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایک بار درود پاک پڑھو. بجلی نامی آئی تو میں پڑھ سا, ذرا پڑھو محبت سے. آواز بلند پڑھے, سب پڑھے, ذرا محبت سے پڑھے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آقا کی نعت پڑھتے ہوئے اگر موت بھی آ گئی یہ بھی شہادت ہے. بالکل نہیں کرنی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جو مانتا ہے میرا جملہ سچا ہے وہ کہ ہمارا نبی. باقیوں کے لیے شاہ جی نے چاول پکائے ہوئے ہیں, لنگر پینا سارے ہاں دینا ہے.
لیکن جس نا ایمان ہے نا اسی نبی نا صدقہ کھانے ہیں او آکے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ وہ پیچھے آواز گئی نے تھوڑا مائک نزدیک آ رہا ہے۔ ذرا ایک بار پھر آنکھوں گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بار یاد رکھیو، کوئی نعرہ لاسی عمران خان زندہ باد، کوئی لاسی نواز شریف زندہ باد، پر میں یہاں نہ پیانے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند